بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، امریکہ کا اعتراف۔ اسرائیلی حکومت کو فلسطین کی طرف سے تاریخی شکست۔ اندرونی اور بیرونی شرپسندوں کو ملک کی ترقی سے تکلیف پہنچ رہی ہے، پاکستان آرمی چیف۔ صدارتی انتخابات چائنا کے حامی امیدوار نے میدان مار لیا۔ صدر پیوٹن کا پاکستان کے لیے پیغام۔ نواز شریف کو آنے میں اب کتنا وقت لگے گا کوئی نہیں جانتا۔ ترک پارلیمنٹ کے باہر ایک بڑا دھماکہ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ حال ہی میں امریکہ کی جانب سے ایک اہم دستاویز میں اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور وہ جوہری ہتھیار تیار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، جبکہ امریکہ نے چند دن پہلے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق امریکی حکمت عملی سے متعلق ایک اہم دستاویز جاری کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران اگر چاہے تو 2 ہفتے سے کم مدت میں جوہری ہتھیار تیار کرنے کے لیے ضروری تابکار مادہ تیار کر سکتا ہے، لیکن ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے کے درپے نہیں ہے۔ یہ دستاویز بڑی پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے شائع کی گئی۔ اس دستاویز میں کہا گیا ہے کہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ ایران فی الحال جوہری ہتھیار بنانے کا پروگرام نہیں رکھتا، لیکن جوہری بم تیار کرنے کے لیے ضروری تابکار مادے کی تیاری کے لیے اسے 2 ہفتے سے کم وقت درکار ہے۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ایک عرصے سے امریکہ، اسرائیل اور دیگر مغربی ممالک ایران پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ جوہری ہتھیار تیار کرنے کے درپے ہے، جبکہ ایران ہمیشہ سے اس کی تردید کرتا آیا ہے اور اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال کو شرعاً حرام قرار دینے کا فتویٰ بھی دے رکھا ہے۔ ایران کی تمام تر جوہری سرگرمیاں بین الاقوامی جوہری توانائی کی ایجنسی IAEA کی زیر نگرانی انجام پا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے جوہری انسپیکٹرز مسلسل ایران کی جوہری تنصیبات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور بارہا اپنی رپورٹس میں اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے ثابت ہوتا ہو کہ ایران کا جوہری پروگرام فوجی مقاصد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 2015 میں ایران اور 5+1 نامی 6 مغربی ممالک کے درمیان جوہری پروگرام سے متعلق ایک امن معاہدہ بھی طے پا گیا تھا۔ ان سب کے باوجود 2018 میں صدر ٹرمپ کی سربراہی میں امریکہ نے یک طرفہ طور پر ایران سے جوہری امن معاہدے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں جب امریکہ کا ایک حکومتی ادارہ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار تیار کرنے کا ارادہ نہ ہونے کا اعتراف کر رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں نے اپنی رپورٹس میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی نے فلسطینی ملک کی قرارداد کے مسودے کو پاس کر دیا ہے، جو صہیونی حکومت کی ایک بڑی شکست اور فلسطین کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے سالانہ اجلاس میں فلسطینی ملک کے مسودے کی قرارداد پاس کی گئی۔ IAEA کی جنرل کانفرنس میں 92 ملکوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 21 نیوٹرل رہے، جبکہ صرف 5 ملکوں نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ IAEA میں فلسطین ملک کی رکنیت کی قرارداد مصر نے پیش کی، جسے ایجنسی نے سرکاری طور پر منظور کر لیا۔ فلسطین کے مستقل مندوب نے ان تمام ملکوں کی قدردانی کی جنہوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیے، جبکہ مخالفت کرنے والے ملکوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کریں اور انسانی حقوق، قانونی اور بین الاقوامی قراردادوں کا احترام کریں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ اندرونی اور بیرونی شرپسند قوتوں کو ملک کی معاشی اور انسانی ترقی سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ قوم کی حمایت سے خوارج کے خلاف پوری طاقت سے آپریشن جاری رہے گا۔ تخریب کاری کو بیرونی ریاستی سرپرستوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ تخریب کار اور ان کے سہولت کار خوارج ہیں جن کا مذہب اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں، وہ پاکستان اور اس کی عوام کے دشمن ہیں۔ بری طاقتوں کے خلاف قوم کی حمایت سے ریاست اور سیکیورٹی فورسز بھرپور طاقت کا استعمال کرتی رہے گی۔ افواج، انٹیلیجنس ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ملک سے تخریب کاری کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا نہیں جاتا۔ پاکستانی عوام امن، معاشی ترقی اور انسانی ترقی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اور باہر شر پسند قوتوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ مالدیپ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں چائنا کے حامی امیدوار محمد معیزو نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ صدارتی انتخابات میں انہوں نے 54% ووٹ حاصل کیے، جس کے بعد موجودہ صدر ابراہیم محمد صالح نے آدھی رات سے کچھ دیر پہلے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ محمد معیزو نے اپنی پارٹی کے مہم کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک مختصر خطاب کیا اور حامیوں پر زور دیا کہ وہ اتوار کی صبح تک جشن نہ منائیں جب تک کہ انتخابی پابندیاں باضابطہ طور پر ختم نہیں ہو جاتی۔ دوستو، یاد رہے کہ 61 سالہ موجودہ صدر ابراہیم محمد 17 نومبر تک معیزو کے دفتر سنبھالنے تک نگراں صدر کے طور پر کام کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ مستونگ میں ہونے والے حملے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کرتا ہوں۔ صدر پیوٹن نے صدر عارف الوی اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے نام تعزیتی پیغام بھیجا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ مذہبی تقریب میں حملے نے ایک بار پھر تخریب کاری کی بربریت کو اجاگر کر دیا۔ مجرموں کو سزا سے قطعی نہیں بچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روس پاکستان کے ساتھ تخریب کاری کے خلاف تعاون بڑھانے کو تیار ہے۔ صدر پیوٹن نے مرنے والے افراد کے لواحقین سے ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ روز بلوچستان کے ضلع مستونگ میں مدینہ مسجد کے باہر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں ایک حملہ ہوا تھا جس میں 60 افراد مارے گئے تھے۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے لندن میں نواز شریف سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ میٹنگز میں پارٹی بیانیے سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اس اہم میٹنگز میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی سے گریز اور پاکستان کے بڑے مسائل کے حل کے لیے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نواز شریف کو وطن واپسی اور آئندہ کی حکمت عملی پر شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے مشورے دیے، جبکہ لیگی قیادت کی چند اہم میٹنگز میں نانی اماں مریم نواز نے بھی شرکت کی۔ میٹنگز میں اتفاق کیا گیا کہ پارٹی مستقبل میں معاشی ایجنڈے پر فوکس کرے گی اور انتقامی سیاست سے گریز کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی سے گریز اور پاکستان کے بڑے مسائل کے حل کے لیے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ موجودہ حالات کو انتقامی سیاست کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے مستقبل میں مفاہمت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ دوسری طرف حیران کن طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت نواز شریف کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کر رہے، خاص طور پر شہباز شریف کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ شہباز شریف سے ہر بات صیغہ راز میں رکھی جا رہی ہے، کیونکہ میاں صاحب کا خیال ہے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل چکے ہیں، اس کے اپنے عزائم ہیں اور یہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ نواز شریف کے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف پارٹی کے سینئر رہنماؤں نگراں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ پاکستان میں ہر کسی کا ہر حربہ الٹا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف مخالفین کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کے تمام تعویذ الٹے پڑ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد کی واپسی کی تمام تیاریاں ہو چکی ہیں۔ پارٹی قیادت لندن میں بیٹھی ہے، میاں صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، منصوبے بن رہے ہیں۔ مریم نواز بھی وطن واپس آ چکی ہیں۔ پارٹی رہنماؤں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کے مثالی اور شاندار استقبال کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ تاہم دوستوں، بتایا جا رہا ہے کہ اصل خبر یہ ہے کہ نواز شریف اکتوبر میں پاکستان نہیں آ رہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آپ اپنا بیانیہ تبدیل کریں، اس بیانیے کے ساتھ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن میاں صاحب نے ساری عمر خلاف ورزی کی سیاست کی ہے تو وہ اپنے بیانیے پر اڑ گئے ہیں۔ نواز شریف نے تمام پارٹی رہنماؤں کو ہدایات کر دی ہیں کہ اسی بیانیے کو لے کر چلیں۔ یہ بیانیہ ان کے گلے پڑ گیا ہے اور نواز شریف واپس نہیں آ رہے۔
میاں صاحب کا سارا مال و دولت، کمپنیاں، فلیٹ، بچے، سب کچھ تو وہیں لندن میں ہے، تو انہوں نے واپس آ کر کیا کرنا ہے؟ کیا وہ جیل جانے کے لیے واپس آئیں گے؟ وہ جیل نہیں جانا چاہتے۔ میاں صاحب نے جس روز نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے بیان نہ سنے کہ جہاز کے اندر سے گرفتار کرنا آسان ہوتا ہے اور ایئرپورٹ پر ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے، تو اس کے بعد میاں صاحب کا بلڈ پریشر گھٹ گیا اور آخری اطلاعات کے مطابق ان کے پلیٹلیٹس کی تعداد بھی دوبارہ سے گرنے لگی ہے، اور یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ زور آوری کرنے کی کوشش میں ہوا ہے۔ 4 سال پہلے میاں صاحب علاج کی غرض سے لندن گئے تھے، لیکن اب ان کا علاج دوبارہ شروع ہوگا۔ اب اس میں کتنا وقت لگے گا کوئی نہیں جانتا۔ ترکیہ کے دارالحکومت میں پارلیمنٹ کے نزدیک ایک حملہ آور نے خود کو بارودی مواد سے اڑا لیا، جس کے بعد علاقہ فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ سرکاری سطح پر اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کے نزدیک حملہ تھا، جو پارلیمنٹ میں ہونے والے اجلاس کے آغاز سے چند لمحے قبل ہوا۔ دھماکے کی نوعیت اور مواد سے متعلق متضاد خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ 2 آدمیوں نے وزارت داخلہ کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس میں سے ایک نے خود کو اڑا لیا اور دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ پارلیمنٹ کے آس پاس سے کئی دوستوں مشکوک پیکٹس ملے ہیں جن میں مواد بھرا ہوا تھا، اور تقریب کاروں نے اجلاس سے پہلے انہیں دھماکے سے اڑانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ حملہ آوروں کو پارلیمنٹ میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش میں 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ جائے وقوع پر ایمبولینسوں کو آتے اور جاتے دیکھا گیا ہے، جبکہ قریبی ہسپتالوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ واقعہ کے بعد علاقہ گولیوں کی آواز سے گونجتا رہا۔ ابھی کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تاہم دوستو، ترکیہ میں ہونے والے اس نوعیت کے حملوں میں زیادہ تر کرد جماعت ملوث رہی ہے، جس کے خلاف ترک فوج شام میں آپریشن بھی کر رہی ہے۔ الائچی چھوٹا سا دانہ لیکن فوائد بڑے۔ الائچی روزمرہ گھریلو استعمال کی عام چیز ہے، جسے عام طور پر کھانوں، چائے یا منہ میں خوشبو اور صرف ذائقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن الائچی کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں۔ کھانے کے بعد الائچی کا استعمال کھانے کو ہضم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ یہ تیزابیت کو بھی ختم کرتی ہے۔ سر درد کے لیے سبز چائے میں الائچی ڈال کر پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سانس کی بدبو 1000 کوشش کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتی تو الائچی استعمال کریں۔ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل بھی ہوتی ہے اور اس کی تیز خوشبو منہ کی بدبو دور کر دیتی ہے۔ یہ نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے اور منہ کی بدبو کی ایک بڑی وجہ نظام ہضم کی خرابی بھی ہوتی ہے۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کے دورانیوں کو بڑھا کر نزلہ، زکام، کھانسی، دمہ کے امراض میں آرام پہنچاتی ہے۔ چونکہ الائچی میگنیشیم، پوٹاشیم اور کیلشیم کے مرکبات سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے یہ خون کے الٹرولائٹس کے لیے بھی صحت کا خزانہ ہے۔ یہ اجزاء دوران خون کو بہتر بنانے میں اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ خون کی کمی میں الائچی کے بنیادی اجزاء میں آئرن، کاپر اور وٹامن سی کے علاوہ ایسے وٹامنز موجود ہوتے ہیں جو خون کے سرخ جرثوموں کی افزائش کے لیے بے حد مددگار ہوتے ہیں اور انیمیا یا خون کی کمی کی بیماری کے خلاف ڈھال ثابت ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ الائچی کینسر جیسے موذی مرض سے بھی بچاتی ہے۔ کسان سے لے کر خریدار تک کسی بھی پھل کی تازگی کی تصدیق ایک مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن اب جاپان میں شائبورا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے بالخصوص آم کی تازگی معلوم کرنے کا جدید ترین سسٹم تیار کیا ہے۔ اس عمل میں پھل کو چھوئے اور نقصان پہنچائے بغیر اس کی نرمی کا جائزہ لیا جاتا ہے، جو آم میں تازگی ناپنے کا ایک اہم طریقہ ہوتا ہے۔ جبکہ آم میں سختی، کچے پن اور مزید نرمی اس کے پرانے ہونے کی علامت ہوتی ہے، لیکن پیکنگ سے گزرنے والے سینکڑوں ہزاروں آموں میں سے ہر ایک کی نرمی یا سختی ناپنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے لیزر اور پلازما کی شاک ویوز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جو بہت تیزی سے ہزاروں بلکہ لاکھوں پھلوں کی تازگی کی تصدیق یا تردید کر سکتی ہے۔ اس عمل میں نظام کا کوئی حصہ پھلوں کو نہیں چھوتا۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔